مجھ تک جو پہنچا ہے وہ میں بتاتا ہوں آج انشاءاللہ۔ اگر کوئی بھی پریشانی میں آپ پھنس جائیں، کسی میں بھی مبتلا ہو جائیں تو انشاءاللہ پار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، سمجھ میں آگئی؟ آیت کریمہ آج کل موبائلوں میں آئی جاتی ہے، اب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت اب موبائلوں کے ذریعے یاد کر لو گے آپ۔ کیا کرنا؟ ایک مٹی کے برتن میں، کنڈا ہوتا ہے نا، کنڈا آپ لوگ جانتے ہیں، اور ان کمیٹی والے بچوں کو دعائیں دینا کہ انہوں نے روپے 10 روپے 1000 روپے جمع کر کے یہ محفل سجائی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے یہاں پہ، تو ہمیں اور آپ کو یہ باتیں مل رہی ہیں۔ کیا آپ کو یہ اچھا لگتا کہ اس عمر کے بچے ڈیجو پہ ناچتے؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا نا؟ یہ کام اچھا ہوا۔ تو آپ کو پڑھنا کیسا ہے میری بہنیں سنیں، کیونکہ عورتیں عمل کرنے میں اچھی ہوتی ہیں اور کرتی ہیں، آدمی تھوڑے سے ڈھیٹ ہوتے ہیں، برا مت مانیو، تھوڑے سے سخت دل کے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن سب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ تو یہ کنڈا لے لیں، کنڈا مٹی کا جو ہوتا ہے نا، اس میں کنڈا لے کر کے پہلے تو 5 وقت کی نماز کا عہد کریں گے، 5 وقت کی نماز وہ تو کرنے گے، پاک صاف رہیں گے۔ اس کے بعد اس کنڈے میں پانی بھر لیں گے، پانی بھرنے کے بعد ایک تسبیح اسی کے اندر ڈال لیں گے، کنڈے کے اندر تسبیح ڈالیں گے، پانی بھرا ہوا ہوگا، اتنا ہاتھ یہ پہنچے تک اسی پانی میں رہے گا، اور وہیں پانی کے اندر ہی پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 5 تسبیح پڑھ لیں گے 100 دانوں کی، انشاءاللہ 40 دن نہیں گزریں گے، بڑے سے بڑی مشکل کا حل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ مچھلی پانی میں تھی۔ ہم تک جو اور بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہوگا 1.25 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے طریقہ، لیکن ہم تک جو پہنچا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کیا کرنا؟ پھر اس میں تسبیح بھی نہیں نکالنا ہے، پانی بھی ایسے رکھنا، مٹی کا برتن تھوڑا پانی اگر پی بھی لے، خشک ہونے لگے تو اس میں اور پانی ڈال دینا، اور ایک کپڑا ڈھک کے پھر دن بھر رکھا رہنے دینا۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ یہ کرنا ہے آپ کو۔ پھر ہاتھ اتنا ڈالیں گے آپ پانی میں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 5 تسبیح پڑھنا 100 دانوں کی 500 مرتبہ۔ سمجھ میں آگئی؟ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سمجھ میں آگئی؟ کیا ہوگا بولو؟ بیڑا پار۔ ایک حدیث اب مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما۔ بڑی پیاری حدیث ہے یار، یہاں سے نیکی کمانے آؤ نا، بہت پیاری حدیث ہے یہ، سب کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ بے شک۔ اور ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا مانتے ہو اس بات کو؟ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ۔ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اب نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سنو، وَمَن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 80 مرة۔ نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن، بہنیں بھی سنیں بھائی بھی سنیں، آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن جو 80 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے غفر لہ ذنوب 80 عاما۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی
اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ کتنی پیاری بات ہے یار، اور مشکل سے حضرت مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا۔ نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف۔ اب بتاؤ نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ اب کے جمعے سے یہ عمل شروع کر دو گے؟ اور ایک حدیث اور سنو، آقا فرماتے خمس من الغباد قلت الطعام والقعود فی المسجد۔ اللہ، اتنی پیاری حدیث۔ نبی نے فرمایا نا 5 چیزیں عبادت میں سے، ایک کم کھانا اور دوسرا مسجد میں بیٹھنا۔ کیا کرنا بولو؟ مسجد میں، نبی فرماتے ہیں مسجد میں کیا کرنا بولو؟ مسجد میں بیٹھنا۔ اب دیکھو جمعے کے دن کو اس میں جوڑنا تمہارے لیے بڑی پیاری بات، تم سب یہ چاہو گے انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ جمعے کے دن کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جمعے کی نماز سے کچھ ٹائم پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ آپ نعرہ لگائیں، طبیعت خوش ہوئی الحمدللہ۔ اور جمعے کے دن سے نا انشاءاللہ یہ کام کرو گے تو زندگی نہیں تمہاری آخرت بن جائے گی۔ ارے سنو سنو، نہیں میں نے بھی نعرہ لگانے کو نہیں کہا، مطلب نعرہ تم نے لگایا میری طبیعت خوش ہوئی۔ اب یہ کام بھی کرو گے تو انشاءاللہ میں بھی خوش ہوں گا اور اللہ اور رسول بھی خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون سا کام؟ جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سب کے لیے مگر آپ کے لیے خاص کریں، سمجھ میں؟ جمعے کے دن حضرت ابو بکر صدیق پوری مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، صاف کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، کوڑا کرکٹ باہر نکالتے تھے، صفے نمازیوں کے لیے لگا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی نمازیوں کے لیے لگائی، پہلی صف میں بیٹھتے تھے، پھر وہ بھر جاتی تھی دوسری میں آتے تھے، پھر وہ بھر جاتی تھی تیسری میں آتے تھے، یہاں تک کہ جوتوں کے پاس نمبر آتا تھا۔ کسی نے نبی سے کہا دیکھو ابو بکر کو کیا ہوا، پہلی صف میں تھے مگر پیچھے آ گئے۔ نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے کہتے اے لوگ سنو، اگر جمعے کے دن جو مسجد جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، اگر ایک مٹھی مٹی یا کوڑا کرکٹ اگر نکال کے باہر پھینک دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا ملتا بولو؟ احد پہاڑ کی برابر، اللہ برکت فرمائے، احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے بے میں۔ شک۔ اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے، نہیں، یہ راستے بتا رہا ہوں نیکیوں کے، بے شک۔ کس طرف ہمیں جانا۔ آدھا گھنٹہ مشکل سے لگتا مسجد صاف کرنے میں، مگر اللہ اگر 4 پیسے دے دیتا، کوئی عہدہ مل جاتا، سیکریٹری یا صدر ہو جاتے تو امام پہ حکومت چلنے لگتی ہے، مؤذن کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مولویوں سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، جو تھوڑی موڑی نیکیاں تھی وہ بھی لے ڈوبی، صحیح بات۔ وہ بھی ختم۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عمل دیکھ کر کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں اگر کوئی 10,000 دے دے تو کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اعلان ہوتا ہے، 2 تولے اگر صدقہ کر دے تو کتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک۔ آج کے بعد یہ عمل شروع کر دو گے؟ بولو بولو انشاءاللہ۔ اب دوسری بات سنو، علامہ زمخشری فرماتے، کون فرماتے بولو؟ علامہ زمخشری فرماتے ہیں مسجد میں اگر کوئی جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، خالی، تسبیح نہ پڑھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے،
قرآن کی تلاوت نہ کرے، خالی جا کر کے بیٹھ جائے تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی وہ سانسیں لے گا ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے یار میں ایک دن منظر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ غریب نواز جب بھی جاتے تھے نا تو مسجد میں کیوں ٹھہرتے تھے؟ ہم گئے گونڈا گئے تھے، کوئی بلانے والوں کا نمبر ہی نہیں، بولے کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا مسجد میں چل کے ٹھہریں گے۔ مسجد میں کیوں ٹھہرتے تھے؟ اگر جتنی سانسیں لوگے کچھ بھی نہیں پڑھو گے تو ہر سانس پر 400 نیکیاں، اور اگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قرآن کی تلاوت درود شریف تسبیح اگر یہ پڑھو گے تو پھر کتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مگر ثواب کی جگہ چھوڑ دیے جہاں پر ہنسی مذاق ٹھٹے ہوتے ہیں، جہاں پر تیری میری برائیاں ہوتی ہیں، چوراہوں پر نکڑ پر جہاں پر غیبتیں ہوتی ہیں، وہاں پر تمہارے دل لگنے لگے، وہاں تمہاری مرضی لگنے لگی، وہاں تمہیں اچھا لگنے لگا۔ نوجوانوں اس قادری کمیٹی کو مبارکباد دینا، انہوں نے یہ جلسہ کیا تو اس لیے کیا تاکہ ہمارے علاقے میں سدھار پیدا ہو جائے اور بلاؤں کا خاتمہ ہو جائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے، جی ارشاد۔ پھر جواب بھی دوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے۔ یہ لائٹنگ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دور تک پنڈال ہے، یہ ساری چیزیں اتنا خرچہ، لاکھوں روپے کا خرچہ، سب ہم لوگوں کے نذرانے بھی ہیں، ساری چیزیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ جائے یار یہ اتنا کر رہے ہیں، انہیں ثواب کیا ملے گا؟ کیوں کر رہے ہیں یہ جلسہ؟ کیوں کر رہے ہیں یہ نبی کے نام پہ خرچ؟ اس کا ثبوت کہاں سے؟ اگر اجازت ہو تو آج ثبوت دے دوں، جی حضور۔ کیونکہ میں سوال ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آ جائے یہ بات، کسی کے بھی، لیکن ہم ایسے ہی بات نہیں کریں گے، ہم تو بالکل پکی ٹھوس دلیل دے کے جائیں گے۔ اگر نہیں، اب بھی اگر نہیں مانے کوئی یہ کہہ دے آئیے کیا حال ہے، اب بھی اگر اللہ برکت آج تشریف وعلیکہ وعلیہ السلام، تو ایک سید صاحب ہیں انہوں نے سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بات یہ چل رہی تھی، ہمارے ذہن میں یہ آ جائے یار یہ جلسہ کرنا کیسا ثواب ہے یا غلط ہے، اتنا خرچہ کرتے کہ فضول خرچی تو نہیں ہے؟ اجازت ہو تو جواب دے دوں، مگر اگر میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناؤں تو ہو سکتا ہے کوئی دیوبند کا رہنے والا ہو اور وہ یہ کہ میں نہیں مانتا، اگر میں دیوبند کا سناؤں تو ہو سکتا ہے بریلی کا رہنے والا ہو کہ میں نہیں مانتا، اگر میں دلی کا سناؤں تو لکھنؤ والا کہہ سکتا ہے، لکھنؤ والے کا سناؤں تو دلی والا کہہ سکتا ہے، دلی اگر ہندوستان والے کا سناؤں تو پاکستان والا کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا، پاکستان والے کا کہوں تو میں نہیں، جھگڑا تو پھر کا وہیں کا وہیں، تو پھر کس کا فتویٰ سناؤں؟ ایسے مفتی کا فتویٰ سناؤں گا آج، ایسے مفتی کا، اگر دیوبند والا ہو یا بریلی والا ہو، پاکستان والا ہو، ترکستان والا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کے پاس اگر رائی کے دانے کی برابر اگر ایمان ہے تو وہ ان مفتی صاحب کو ضرور مانے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانوں گا۔ اب اگر سمجھ لو وہ ان مفتی صاحب کو نہیں مانے تو اس کا ایمان خطرے میں، اور یہ کہہ دے کہ میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا تو اسے جہنم کا ٹکٹ۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے یار مفتی صاحب کون ہے، نام بتا دوں؟ ہاں یا نہ تو بولا، الحمدللہ بولو، تاکہ ہمارے ذہن میں شک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائے۔ یہ نبی کے نام پہ خرچ کرنا، کون سے مفتی صاحب کا فتویٰ سناؤں، کہاں سے مفتی صاحب لاؤں؟ مگر سنو، اللہ اللہ ان مفتی صاحب کا سنا رہا ہوں جو دنیا کا مسلمان مانے گا۔ ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، رضی اللہ تعالی، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان صحابہ کرام، جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ میں مراد آباد کے مفتی صاحب کا یا بریلی کے مفتی صاحب کسی کا سناتا، فتوے سب کے ہیں، مگر میں تو ڈائریکٹ
ان کا سناؤں گا، سب کے منہ ہی بند کر دوں گا، جی بے شک، دروازے ہی سب بند۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو، ابو بکر صدیق آپ نے نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا، آپ نے نبی کے ساتھ میں نمازیں پڑھی، آپ نے نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑی، آپ نے نبی کو دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا۔ آپ بتاؤ نبی کے نام پہ خرچ کرنا کیسا، کہ فضول خرچی ہے یا ثواب ہے یا غلط ہے، کیا ذرا بتاؤ؟ تو پیارے فتویٰ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نوٹ کرنے والوں کر لینا، موبائل میں سیو کرنے والوں کر لینا، بھرنے والوں بھر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اگر جس نے نبی کے نام پر، جس نے نبی کے میلاد پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اگر 1 درہم بھی خرچ کیا، وکان رفیقی فی الجنہ، فرماتے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کون ہوگا وہ؟ اب ہے کوئی مائیکل حال جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے؟ اس سے کہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یا تو وہ پڑھے نہیں ہے پھر حسد۔ جی بے شک، میں تو پہلے، مجھے کسی بھی اعتراض تھوڑی، مجھ پہ تو یہ ہے، وہ باتیں بتاؤں گا، ہو سکتا آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، میرے ذہن میں بھی، پتہ تو چلنا چاہیے نا حضرت۔ اور میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دو اردو میں اپنی طرف سے بتا کے چلے گا، کوئی مائیکل ترجمہ بھی کر لینا، پہلے مدرسے میں پڑھا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں۔ جی بے شک، نبی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی، جس نے نبی کے میلاد پر، جلسے پر، نبی کے نام پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وکان رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا۔ اب بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا۔ بے شک، بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟ ایک پیاری بات آ رہی بتا دوں، بتاؤ۔ میرے نبی نے نا انگوٹھی اتاری اور کہا، تعال یا ابا بکر، یہ عربی میں بنا رہا ہوں، اچھا؟ کہا ابو بکر ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ابو بکر آ گیا، جی آقا۔ میرے نبی نے فرمایا، ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ۔ قریب ہوئے، نبی نے انگوٹھی اتار کے دکھا، لو ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ۔ کس کا نام؟ کیا یار عشق تھا۔ اور آج کے کچھ نوجوان ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، توبہ 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 توبہ، کتنا برا ذہن ہے۔ اے سے لے کر کے زیڈ تک الفابیٹ ہے نا، اے بی سی ڈی، یہ پورے، اگر موبائل پہ نا کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنے لگا تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی سے باتیں کرنے لگا، اور وہ میری بہن بیٹی، اس کو بھی شرم آنی چاہیے، اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ اور وہ اگر کسی لڑکے سے بات کرنے لگی، بس اس کے نام کا جو پہلا اکشر ہے وہ انگوٹھی پہ لکھا ہے، پھر یہ ہو گیا مجنون۔ بہت سارے تو گردن پہ ٹیٹو بنا لیتے ہیں، ٹیٹو۔ اور بعض بہن بھی اتنی بے حیائی پہ اتر آئی ہے، اتنی بے حیائی پہ، اللہ معاف فرمائے حضرت، نہ مسلم دیکھے نہ غیر مسلم دیکھے، بس ہمیں اپنی زندگی جینا، اپنی زندگی، قبر میں تیری زندگی نکلے گی۔ دیکھ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی، کتنے مسلمان لڑکے ایسے جن کی غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی۔ کیا تمہارے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ اس کی بھی عزت ہوتی ہے، بے شک، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے ہندو کی بیٹی ہو، عزت سب کی عزت ہوتی ہے۔ اسلام تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ہندو کی بیٹی سے یا غیر مسلم کی بیٹی اس کی بے عزتی کرو، اس کی عزت نیلام کرو، یہ اجازت نہیں دیتا۔ نبی کے غلاموں کو تو نبی نے یہ بتایا ہے کہ جب چلو تو پھر آنکھیں نیچی کر کے چلو۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔
तुम्हारा तरीका ये है। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दे दी, जाओ बेटा, बातें नहीं, तवज्जो रखो। का जाओ, नाम लिखा के ला। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे। मगर बीच में ख्याल आया, जन्नत में अल्लाह का नाम तो वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम, जन्नत के दरख्त जो थे उनके पत्तों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत में जो महल्लात थे उन पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। जहाँ कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर जगह अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। दिल में ख्याल आया, अबू बकर तू भी लिखवा ले। अबू बकर जब पहुंचे कहने लगे, लिखने वाले से बोले भाई अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब दोनों को चूम और चले आ रहे हैं, चूम और चले आ रहे हैं, चूम। मस्जिद में अंगूठी पेश कर दी, आका लीजिए। मेरे नबी ने देखा तो नबी बोले अबू बकर, जी आका, का ये 3 नाम क्यों लिखवा के लाया? कितने नाम? अबू बकर चक्कर में मैंने तो 2 ही लिखवाए थे, तीसरा कौन आ गया? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैंने तो 2 ही नाम लिखवाए थे, तीसरा कहां से? क्या बात है, वाह वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक बोले आका कितने? 3 नाम? का जी आका कसम है रब्बे काबा की मैंने 2 ही लिखवाए। मेरे दिल को यह गवारा नहीं हुआ कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया है तो अबू बकर तू कौन होता है? मैंने भी जुदा नहीं किया, सिर्फ आपका नाम लिखवाया आका। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह के कह रहे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने नाम नहीं लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले अबू बकर जरा एक तरफ को हटाओ, मुझे जिब्रील ने बता दिया कि जब अबू बकर ने अल्लाह के नाम से अल्लाह के महबूब के नाम को जुदा नहीं किया तो अपने महबूब के नाम से उनके यार गार के नाम को अल्लाह ने जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा। ये मकाम अब सुनो, ये बच्चियां यहां से वहां तक, बड़ी काम की एक बात बता रहा हूं। नबी के दौर में ना, उस वक्त में और आका से पहले तो बच्चियों को जमीन में दबा दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, जिंदा बेटी को दफना दिया जाता था। तारीख तुमने सुनी होगी। नबी के दौर में भी ना लड़कियां माँ बाप पे ना बोझ थी, कुछ बोझ, क्योंकि जहन तो नहीं बदला था, बहुत सारे लोगों का था, बोझ थी। आज के दौर में भी बच्चियां, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, आज के दौर में भी बच्चियां जो हैं बोझ बनी हुई हैं। क्यों? वो जो लड़के वाले ना, जो भिखारी हैं, जो अपने बच्चों को गधे घोड़ों की तरह जैसे बाजार में बिकते हैं ना, बैल वैल, ऐसे ही मंगनी के नाम पे जो बेच रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनी चढ़ रही है। अगर किसी की बेटी है, अल्लाह ने उसको दिया है, वो अपने बेटी के जहेज में दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ले लो, अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी को ना दे, मगर मांगने वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो बेटों को बेच रहे हैं। बोली एक साहब रो रहे थे, बोले साहब मेरी अकेले ही बेटा था मगर बहू रोटी नहीं दे रही है, सैयद साहब दुआ करियो। मुझे पता चल गया कि इस बुड्ढे ने 3 रिश्ते छोड़े थे बोलोरो के चक्कर में। मुझे पता चला जो अब रो रहा ना, मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा 3 लड़कियां तेरे लिए बद्दुआ कर चुकी हैं। अल्लाह, अब तू रो रहा जैसे को तैसा, बोलोरो ले ले, रोटी को खाएगा तू। बोले हजरत मैं नहीं रह सकता बेटे के बगैर, मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैंने कहा लेके चली? तूने बेचा है बेटे को? खरीदने वाला लेके ही जाता। अच्छा बोलो बात है कि नहीं? 3 लड़कियों का उनके मोहल्ले में क्या बना होगा? उसके बाप के पास लड़की शरीफ थी, खूबसूरत थी, नमाज पढ़ने वाली, सब बातें थी, मगर उसके बाप के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जो 15-20 लाख रुपए की कार दे देता।
स्कॉर्पियो दे देता, बोलोरो दे देता, इतना रुपया पैसा नहीं था। कहां से लाएगा? लड़कियां बोझ। आज भी 15,000 रुपए रोजाना कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला, 10,000 की शादी में 3 बेटियों के 30 लाख कहां से लाएगा? एक शादी में जब 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 30 लाख कहां से लाएगा? बोलो, किडनी बेचे, अपने फेफड़े बेचे? बोलो, सही बात। कितनों का तो ऐसे हुआ ना कि बेचारों को हार्ट अटैक आ गया, उनका ऐसा दौरा पड़ा हॉस्पिटल में। जिन्हें कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह के वास्ते लड़कियों को बोझ मत बनने दो। अब जब बोझ नबी के दौर में बन रही थी ना, तो नबी ने क्या दिया उनको? ये हदीस सुनने की। चैनल वालों बात मत करो। अब ये हदीस जो थी ना, नबी ने उन्हें क्या दिया, जरा तवज्जो रखो। लोगों को जमा किया, जमा करने बाद एक जलसा हो गया। कहा सुनो, और आका जो फरमा दे हक है, कहा जी आका, कहा अल्लाह ने अगर किसी को 3 बेटी दी, इन्हें बोझ मत समझो, अगर 3 बेटी दी और खुशी खुशी उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, तो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग खुश हो गए 3 बेटियों वाले, अब तो जन्नत मिलेगी। जिसकी 3 बेटी हो, सही परवरिश कर दे, जन्नत मैं दिलाऊंगा। और नबी माली को मुख्तार है, अब तो खुश हो गए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका, अगर जिसकी 3 ना हो 2 हो तो? 3 ना हो 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे, तो वो भी जन्नत का हकदार है। परेशान मत हो, बेटियां बोझ नहीं है, तुम्हें जन्नत दिलवाएंगी, जन्नत। सुभान अल्लाह। एक साहबी और खड़े हो गए, आका आका पूछ लूं? का पूछो। कहा आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो यार दरिया मौज पर है। और नबी जो कह दे वो एक और, ये हदीस पूरी हो गई, यहाँ एंड हो गई। अगर कोई ये पूछ ले अगर किसी की बेटी ना हो तो? नबी ने फरमाया किसी गरीब बच्ची को अपनी बेटी बना करके परवरिश करके उसकी शादी कर दो, वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अब मैं जो यहाँ बता रहा हूं, सुनो प्यारो, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, बोझ मत समझना। मगर लड़के वालों, तुमसे हिसाबो किताब जरूर होगा अगर तुमने गलत मुंह फैलाया तो। सही बात। अगर गलत मुंह फैलाया तो अगर मुंह फैलाया तो तुम में कमी नहीं, इसमें कम से कम 50 अम्मा होंगी। बाज अम्मा भी बहुत बड़ी मुंह फैलिया, उसके भी जब तक इतनी लंबी ना झुमकी नहीं, झुमका इतनी लंबी, कान जब तक चिर ना जाए ना, इसे भी पसंद ही नहीं आती है लड़की। कहती 3 बेटे वाली हो, झुमकी नहीं पहनूंगी क्या? तेरे जब गुर्ज पड़ेगा ना, गुर्ज 70 मील जमीन में धसा दी जाएगी, तब तेरी झुमकी बचाएगी तुझे। सही बात। मगर सुनो, मैं जो बता रहा था, नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है। क्यों? सही परवरिश कर दे तो। मगर प्यारे, हदीस सामने ऐसी घूम रही है, अब मैं हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, तुम अपने गिरेबान में झांकना। हदीस सुनो, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, जबकि सही परवरिश कर